الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وقال الله تعالى في سورة الجاثية وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل سائنس کا عالمی دن تھا اور اس کی سائنس کی جو ترقی ہے، خوشحالی ہے انسانیت کی، اس کے لیے اس کے کام پر ایک بات کی تھی۔ آج ہمارا دوسرا ولاگ ہے اور ہم قرآن میں سے، جو کہ اللہ کی کتاب ہے اور جو یہ کہتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ۔ جس کو چاہیے کہ وہ سیدھے راستے پہ آئے تو یہ خدا تمہیں رہنمائی کرتا ہے کہ تم کدھر منہ اٹھا کے جا رہے ہو۔ یہ انسانیت کو خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ انسان کی ایک حالت امن کی ہوتی ہے، ایک جنگ کی ہوتی ہے، اور امن کی حالت محفوظ ہی اس وقت ہوتی ہے جب جنگ کے خوف سے امن کو مکمل تحفظ حاصل ہو، اور اگر جنگ کا خوف مسلط ہو، دشمن کا خوف مسلط ہو، تو کوئی امن نہیں رہ سکتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو پچھلے سیرت النبی اور ربیع الاول کے سلسلے میں باتیں ہوئیں، تو اس میں ہے کہ سیرت نبوی جو ہے ہمارے لیے رہنما ہے اور وہ اسوہ حسنہ ہے، اور اس میں آپ نے فرماتے ہیں الجہاد ماد الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ جہاد کوئی صرف جنگ کا نام نہیں ہے، جہاد حق کے لیے مسلسل جد و جہد اور کوشش کا نام ہے۔ تو اٹ موسٹ سٹرگل جو اس کے لیے ہے، اس کا ایک مرحلہ آ سکتا ہے کہ دشمن جنگ کرنے آ جائے تو تم بھی جنگ کرو، وہ ایک مرحلہ ہو سکتا ہے، باقی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ریسرچ سائنس کی یہ بھی جہاد ہے، اور اس کے لیے خدا تعالیٰ کا کلام یہ کہتا ہے سورۃ الجاثیہ کی کہ اللہ کے لیے کبرائی ہے کائناتوں کے اندر، اور اس کے لیے ہمیں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے کہ اس کی ہر رکعت میں اٹھتے بیٹھتے اس کے ہر فرض میں اللہ اکبر ہم بولتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، کائنات کہہ رہی ہے، اربوں خربوں کہکشائیں وہاں چل رہی ہیں اور بہت بڑا نظام ہے۔ وہ اگر جیمز ٹیلیسکوپ جو ویب آئی ہے وہ دکھا رہی ہے تو بہت بڑی کائناتیں اس میں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ بہت تھوڑا سا ہے جو پہلے ہمیں معلوم تھا، اب بہت زیادہ آ گیا ہے۔ تو اس کے لیے دشمن کو مرعوب رکھنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے خدا نے اپنے کلام میں سورۃ انفال 10واں پارہ آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے کہ تم اپنے دشمن کے لیے جتنا تم سے ہو سکے اتنی قوت کو جمع رکھو، اور اپنے لگے بندھے جو گھوڑے ہیں آج کل کے وہ ٹینک ہیں اور بکتر ہیں اور توپ خانہ ہے، اور قوت سے مراد ایٹمی قوت بھی ہے، اس سے مراد میزائل قوت بھی ہے، اس کے بعد ڈرون قوت بھی ہے، اس کے بعد وہ جو آج کل لیزر سسٹم آ گیا ہے، ان تمام کی قوت سے مراد قوت ہے، اور دشمن کو گھر بیٹھے تم ڈرا سکو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 ہجری میں دشمنوں نے دھمکی دی تھی کہ ہماری بڑی فوج ہے، 5 لاکھ کی فوج ہے، قیصر روم نے دھمکی دی تھی مدینہ کا ہم اجاڑ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیاری کرو تیاری کرو، اور 30,000 کا لشکر ایسا تیار کیا کہ جس میں 3 آدمیوں کے لیے صرف ایک گھوڑا تھا یا ایک اونٹ تھا، اور پھر بھی آپ 1500 میل کا گرمیوں کا سفر طے کر کے دشمن کے کناروں پر سرحدوں پر آ کر بیٹھ گئے، ہفتہ بیٹھے رہے اور دشمن کو بتایا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور دھمکی کس چیز کا نام ہے۔ اگر آنا ہے تو آؤ، لیکن ہم مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اپنے دفاع کے لیے ہم موجود ہیں، آؤ اگر آنا ہے تو اس کو بتایا گیا تو اس نے کہا میں پاگل ہوں، وہ سچا پیغمبر ہے، ہمیں روند ڈالے گا، اور میں جانتا ہوں۔ اور سچوں کو یہ چاہیے کہ اتنی قوت جمع رکھیں ضیاء الحق کی طرح کہ دشمن کے کان میں کہیں کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا ملک ایک ہندو سٹیٹ ہے لیکن مسلم 57 سٹیٹ ہیں، اور چلو ایک نہ ہوا تو 57 تو ہے، لیکن ایٹم کا اگر استعمال ہوا تو پر ہندو سٹیٹ بھی نہیں رہے گی، اور اس پہ راجیو گاندھی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔
تو اس لیے اپنوں کو یہ کہنا کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں یہ منافقت والی باتیں ہیں، اور اپنی قوت جمع رکھنا اور ایسا کہنا کہ ہمیں بہت بڑی فوج کی ضرورت ہے، ہمارا ملک ایسا نہ بنے کہ جیسے شام ہو یا لیبیا ہو یا عراق ہو دشمن رونتا پھرے۔ دشمن کا یہ قرآن کا انداز ہے، ترہبون بھی عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو تم خوف زدہ کر سکو، ڈرا سکو کہ اس کو لگے کہ یہ، اور وہ دشمن کہتا بھی ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی قوت ہے اور وہ انسٹیبل کر سکتی ہے، تو دشمن چاہتا ہے کہ یہ کم ہو جائے۔ ہم نہیں چاہتے، یا ہمارے لیڈر جو بڑے عالمی اسلامی لیڈر ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ کم ہو جائے۔ ہمارا یہ ولاگ ابھی 1-2 اور چلیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔